آج ناشتے میں کیا کھایا تھا؟ صبح ناشتہ نہیں کیا. انڈا پراٹھا. بڑے ہو کے کیا بنو گے یار؟ ڈیٹول واریل. ڈاکٹر جنید جمشید. بس یہ آخری بات. اوپر ہم نیچے رہتے ہیں. اوپر کیوں نہیں رہتے یار؟ اب ہم تو مالک مکان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب مصباح ماسٹر صاحب کے ساتھ پروگرام میں آپ کا میزبان مصباح خان یوسفزئی آپ کو ہر کلا راشی کہتا ہے. ہر کلا راشی کس کو بولتے ہیں؟ ہر کلا راشی ہر کلا راشی ہاں مطلب خوش آمدید. ہر ویلے تو سب کو خوش آمدید سے آخنے پہ ہیں. ٹھیک ہے جی جناب والا. تو آج ہم ایک کہانی پڑھیں گے جس کہانی کا نام ہے سچائی کا انعام. کیا ہے سچائی کا انعام؟ تو بھائیو بات یہ ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے. کیا ہے؟ ایک دفعہ کا ذکر ہے. عائشہ کے گھر میں خوب رونق تھی. ٹھیک ہے مطلب لوگ آئے ہوئے تھے نا. اس کے نانا نانی اور دونوں ماموں آئے ہوئے تھے. ماموں کس کس کے ماموں ہیں؟ واہ 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 واہ. ماموں کے بھانجے بیٹھے ہوئے. بیٹھنا ٹھیک ہے نا صحیح ہے. اس کے نانا نانی اور دونوں ماموں آئے ہوئے تھے. آج کا دن ہی بہت خاص تھا. آج عائشہ کو پہلے دن اسکول جانا تھا. کدھر جانا تھا؟ اسکول جانا تھا. وہ بہت پرجوش تھی. اس نے صاف ستھرا یونیفارم پہنا جیسے آپ لوگوں نے بہت زبردست یونیفارم پہنا ہے. ٹھیک ہے تو کندھوں پر بستہ لٹکایا اور ابو کے ساتھ اسکول کی طرف چل پڑی. اس کے نانا نانی اور ماموں دروازے تک اسے چھوڑنے آئے. عائشہ بہت خوش تھی. کچھ ہی دیر میں اسکول آ گیا. آیا جی نے اسے کلاس تک چھوڑا اور واپس چلی. کہاں تک چھوڑا؟ کلاس تک. یہ نہیں سن رہا ہے بس ٹھیک ہے اسی طرح سنتا جائے. کوئی بات نہیں. عائشہ کلاس میں داخل ہوئی تو سبھی بچے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے. ٹھیک ہے نا. ننھی عائشہ نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے ایک پیاری سی لڑکی بالکل خاموش بیٹھی نظر آئی. ہاں جس طرح آپ خاموشی سن رہے ہیں اس وقت. ٹھیک ہے. عائشہ نے غور کیا تو اس کے آگے مختلف رنگوں کی پنسلیں بکھری پڑی تھی. ہاں پنسل ادھر بھی پنسل ادھر بھی پنسل. تو پنسل بکھری پڑی تھی. وہ ان رنگوں کی مدد سے ایک گھر بنا رہی تھی. ہاں بھائی شہزادے صاحب آپ بھی آ گئے. آپ تشریف رکھیں ادھر ہی. تھوڑے سے ادھر ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں جی. ہم آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی تو ہم کہاں تھے؟ ہاں پنسلیں کیا تھی؟ بکھری پڑی تھی. ٹھیک ہے بہت پنسلیں تھی. تو وہ ان رنگوں کی مدد سے ایک گھر بنا رہی تھی. کیا بنا رہی تھی؟ وہ جس طرح ہم ڈرائنگ نہیں کرتے اسی طرح. عائشہ اس کی طرف بڑھی اور اسے آہستہ آواز میں سلام کیا. کیا کیا؟ سلام کیا. تو ہم سلام کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام ہے نا. وعلیکم السلام. میرا نام بریرہ ہے. اس لڑکی نے مسکرا کر جواب دیا. میرا نام عائشہ ہے. کیا میں بھی آپ کے ساتھ کھیلوں؟ عائشہ نے اس کی طرف دیکھا. ضرور کیوں نہیں. بریرہ نے جواب دیا. اگلے کئی منٹ وہ دونوں ہنسی کھیلتی رہی. ٹھیک ہے ہنستی کھیلتی رہی یہاں تک کہ مس نائمہ ان کی ٹیچر کا نام ہے نا. جیسے آپ کے ٹیچروں کا نام کوئی ایک ٹیچر کا نام بتاؤ. آپ کی ٹیچر کا نام کیا ہے؟ مس رمشا. جس طرح آپ کی میم رمشا ہے تو ان کی مس نائمہ تھی. ٹھیک ہے تو مس نائمہ جماعت میں داخل ہوئی یعنی کہ کلاس میں داخل ہو گئے. مس کے آتے ہی بریرہ نے اپنے سارا سامان بستے میں واپس رکھ دیا اور مس نائمہ کی بات کو غور سے سننے لگی. عائشہ ایک دم سے اداس ہو گئی. اس کے پاس رنگوں والی پنسلیں تو تھی لیکن وہ اتنی بڑی اور اتنی زیادہ نہ تھی. یہی سوچ کر عائشہ کا سارا دن اداس گزرا. پریشان تھی ہے نا. چھٹی کے وقت سبھی بچے قطار بنائے باہر نکل رہے تھے. قطار سے مراد کیا ہے؟ لائن بنا کے نا. لائن بنا کے باہر نکل رہے تھے. ٹھیک ہے. بریرہ نے بھی جلدی سامان سمیٹا اور باہر کی طرف بھاگی. اس دوران میں اس کے بستے میں سے رنگوں والی ایک ڈبیا کس کو کہتے ہیں؟ ڈبے کو. ڈبیا زمین پر گر گئی. عائشہ کی نظر اس پر پڑ گئی. کس کی نظر پڑ گئی؟ عائشہ کی. تو اس نے ادھر ادھر دیکھا. ٹھیک ہے اسے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا. اس نے چپکے سے 2 رنگوں والی ڈبیا اٹھائی اور اسے اپنے بستے میں رکھ دیا. کیا میں غلط کر رہی ہوں؟ گھر جاتے ہوئے اس نے خود سے سوال کیا. بعض اوقات ہوتا ہے نا بندہ اپنے آپ سے سوال کرتے یار جی میں نے صحیح کام کیا ہے. اس طرح اس نے اپنے آپ سے سوال کیا. نہیں میں غلط نہیں میں ٹھیک ہوں. شیطان نے اس کے دل میں کیا ڈالا؟ وسوسہ. کیا ڈالا؟
وسوسہ. شیطان نے اس کو کہا اے گڈ گڈ گڈ، شاباش شاباش شاباش. ہاں، اور وہ خود کو پرسکون محسوس کرنے لگی. اگر گھر میں کسی نے پوچھا تو کیا کروں گی؟ عائشہ کے دماغ میں ایک سوال آیا. اگر گھر نے کسی سے پوچھ لیا کہ بھئی کہاں سے آیا تو میں کیا کہوں گی؟ تو میں کسی کو بتاؤں گی تو پتہ چلے گا نا. میں کہہ دوں گی کہ مجھے میری سہیلی نے دے دیا، تو بہانہ بنا دوں گی. وہ گھر جاتے وہ خود کو دلاسے دیتی رہی، تسلی دیتی رہی نا، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ہو جائے گا کوئی مسئلہ. شام کو جب وہ ہوم ورک کرنے بیٹھی تو اسے اسی ڈبیا کا خیال آ گیا. کس کا خیال آیا؟ وہ جو ڈبیا تھی اس کا خیال آ گیا. اس کا جیسے ہی خیال آیا اسی لمحے اس کا بھائی راجو، کیا نام ہے اس کا؟ راجو، راجا جی. ہاں، راجو امی جان کے ساتھ اس کے کمرے میں داخل ہوا. امی جان، وہ اگر میں ایک بات کہوں تو آپ ڈانٹیں گی تو نہیں؟ راجو نے پریشانی سے پوچھا. کہو راجو، کیا ہوا؟ امی جان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. راجو، وہ دراصل مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے، لیکن میں وہ کام نہیں کرنا چاہتا تھا. آپ بتائیں اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ امی جان، اگر کبھی کسی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ سچ بول کر اپنی غلطی کا اعتراف کر لے اور آئندہ غلطی نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے. اللہ سے معافی مانگ لے. اگر کسی کا نقصان کیا ہے تو اس کا نقصان پورا کرے. راجو، امی جان، سچ بولنے کا کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے یا صرف ڈانٹ ہی پڑتی ہے؟ امی جان، راجو بیٹا، سچ بولنے والے سے اللہ تعالیٰ بہت پیار کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہاں. اور اگر کوئی سچ بولنے کی عادت اپنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں کیا بناتے ہیں؟ گھر. اور پھر دنیا میں سبھی اس سے کیا کرتے ہیں؟ پیار. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ناپسند کرتے ہیں. کوئی بھی اس سے پیار نہیں کرتا کیونکہ وہ جھوٹ بولنے والے کا کوئی اعتبار نہیں کرتا. عائشہ بظاہر اپنا ہوم ورک کر رہی تھی. کیا کر رہی تھی؟ جس طرح آپ کو گھر کا کام ملتا ہے نا، تو اس طرح وہ اپنا کام کر رہی تھی. لیکن اس کے کان امی اور بھائی کی باتوں پر لگے ہوئے تھے. وہ کام تو کر رہی ہے لیکن وہ سن رہی ہے کیا بات ہو رہی ہے، کیا بات ہو رہی ہے نا. امی جان کی باتیں سن کر اس کی آنکھیں آنسو سے بھرنے لگی. آنسو آ گئے اس کی آنکھوں میں. وہ چپ چاپ وہاں سے چلی گئی کیونکہ وہ سب کے سامنے رونا نہیں چاہتی. بعض اوقات ہوتا ہے نا بندے کو رونا آ جاتا تھا. بندہ کہتا ہے کہ یار میں روں گا تو دوسرا بندہ کیا سوچے گا، تو بندہ اکیلے میں جا کے روتا ہے نا. تو اکیلے میں جانے رونا چاہتی تھی. اسے احساس ہوا کہ وہ لوگوں کا اعتماد کھونے اور اللہ کی ناراضی میں اضافہ کر رہی ہے، یعنی کہ اللہ میاں اس سے ناراض ہو رہے ہیں. اس نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ وہ صبح اسکول جاتے ہی سب سے پہلے بریرہ کو اس کے رنگوں والی ڈبیا واپس کر دے گیا. ہاں. اگلے دن وہ جلدی اسکول چلی گئی لیکن بریرہ اس وقت تک اسکول نہیں پہنچی تھی. تھوڑی دیر گزرنے کے بعد بریرہ اسے کلاس میں داخل ہوتی ہوئی نظر آئی. اس نے بیگ سے رنگوں والی ڈبیا نکالی اور تیزی سے اس کی طرف لپکی سے مراد اس کی طرف گئی. ٹھیک ہے. سنو بریرہ، کل یہ آپ کی ڈبیا اسکول میں رہ گئی تھی، آپ اسے سنبھال لیجئے. اس نے ڈبیا بریرہ کے بستے میں رکھی. ارے بہت شکریہ، آپ تو بہت اچھی ہیں، آپ نے میری ڈبیا سنبھال کر رکھی. لیکن آپ کے لیے میں بھی کچھ لائی ہوں، بریرہ نے کہا. تو عائشہ نے اس کی جانب حیرت سے دیکھا. یہ دیکھیے، یہ آپ کے لیے لائی ہوں میں. آپ کل میرے ساتھ بیٹھی تھی نا؟ ہاں. مجھے لگا تھا میں نے اپنی امی سے آپ کا ذکر کیا تو انہوں نے مجھے یہ تحفہ لے جانے کا کہا. کہ بریرہ نے اس کے سامنے رنگوں سے بھری جیومیٹری رکھ دی. بریرہ نے رنگوں سے بھری جیومیٹری کس کے سامنے رکھ دی؟ عائشہ کے سامنے. یہ واقعی میرے لیے ہے؟ تو عائشہ نے خوشی سے پوچھا. بالکل، یہ آپ کے لیے ہے. عائشہ نے شکریہ ادا کرتے ہوئے جیومیٹری رکھ لی. وہ خوش تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے سیدھا رستہ دکھا دیا تھا اور برے لوگوں میں شامل ہونے سے بچا لیا تھا. پھر سچ بولنے کا انعام اسے دنیا میں بھی مل گیا. تو کتنی زبردست کہانی تھی بھائی. کس کی؟ عائشہ کی اور بریرہ کی. کہ اس نے کتنی دیانتداری سے کام لیا، سچائی سے کام لیا، سچ کہا اور سچ کے علاوہ کچھ نہ کہا. تو بچوں کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ ہاں. تو یہ ہماری زندگی میں